نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد قال الله تعالى في القرآن المجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وآله الفاضل اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وآله وصحبه وبارك وسلم أما بعد درود پڑھنا اللهم صل على محمد الحمدللہ اللہ کا کرم ہے اور فضل ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں ایک مجمل کی شکل میں اپنے ذکر میں بٹھا دیا اور ہم میں تو یہ طاقت نہیں تھی نہ کوئی ایمانی اتنی قوت تھی کہ اتنے بڑے عمل کے اندر ہم آ سکتے جو اتنا بڑا عمل ہے اللہ کا ذکر کی مجلس کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ اس مجلس کو اس مجمع کو اس قدر محبوب اور پسند فرماتے ہیں یہ چاہے کوئی انسان بھی کسی نیت کے ساتھ کیسے بھی اس مجمع میں داخل ہو جائے اور بیٹھ جائے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کے سارے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے یہ کوئی معمولی چیز نہیں سارے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے یہ تو گناہ ایک ایسی چیز ہے کہ جہنم میں جانے کے لیے تو ایک ہی گناہ کافی ہے ایک ہی گناہ اتنے گناہوں کی ضرورت نہیں ہے جہنم کے لیے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کا کتنا کرم ہے کہ اس مجلس میں آ جانا بالکل جہنم سے فارغی کر دیتے اللہ ابھی انسان پر ہے اس کی استطاعت پر ہے اس کے شکر پر ہے کہ اللہ کی اس نعمت پر کتنا شکر ادا کرتا ہے اور جو اللہ تعالیٰ نے اپنی یہ نعمت ہمیں دے دی ہے کہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما دیا ہے اپنے اپنے احساس پر اپنے اپنے یقین پر یہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ ہمارے نزدیک کتنی قوت ہے کتنی اہمیت ہے کہ ہم جہنم سے بچ کے جنت میں چلے جائیں جس انسان کی اپنی استعداد کی کرتا ہے ایک ناماننے کافر کے سامنے آپ جنت کی باتیں کرتے رہیں سورہ رحمان سناتے رہیں ان کو جنت کے واقعہ سناتے رہیں تو وہ ادھر ادھر دیکھے گا اتنی کس کی باتیں کر رہے اس کے سامنے کوئی 10 نوٹ کی بات کرے نا 10 نوٹ کی تو بڑا غور سمجھ لے گا یعنی جنت اس کو اثر نہیں 10 کا نوٹ اس کے لیے بڑی قیمتی ہوگا کدھر ہے 10 نوٹ کیا چینج ہو گیا تو یہ اپنی اپنی پسند اور اپنی اپنی اہمیت کی بات ہے اللہ ہمیں ذوق پیدا فرمائے کہ جب ایسی خوشخبریاں ہمیں ملیں تو اس پہ ہمارا دل جھوم جائے اللہ کی یاد سے اور اللہ کا شکر ادا کریں کہ اللہ بہت بڑی نعمت تو نے عطا فرمائی ہے اس ذکر کی مجلس سے پھر اللہ تعالیٰ بہت سے انعامات انسان کو عطا فرماتے ہیں جب مجلس میں آ جاتا ہے اس کو پیاری پیاری باتیں سناتے ہیں اس کے ایمان کے تازہ کرتے ہیں اس کی کمزوریوں کو ہٹاتے ہیں جو کمزوریاں اس میں ہمت پیدا فرماتے ہیں پھر ذکر کی برکت سے چلتا ہے کام خود بخود ایسی باتیں اللہ تعالیٰ ہر انسان کو اس کے مزاج کے مطابق سناتے رہتے ہیں
ہر بیماری کو اللہ جانتا ہے. اب ہم سب مریض ہیں، اس کو پتہ ہے اس میں کیا مرض ہے، اس کی کیا مرض ہے، اس کو کیا مرض ہے. ویسے ہی پیغام اللہ اس کو پہنچاتے رہتے ہیں. یہ اس مجلس میں برکت ہے کہ ہم نے قدر کی، اللہ نے بیٹھایا تو اللہ نے ہمارا مستقل انتظام کرنا شروع کر دیا. دل میں ایسی باتیں پیدا کرنا شروع کر دی. کوئی کسی کو کوئی طاقت نہیں وہ بیٹھ کے تقریریں کرے، سمجھائے. سمجھانے والا ہے کون؟ جو خود ہی سمجھنے والا تو اس کو کیا سمجھائے گا؟ یہ تو اس کا فضل، اس کا کرم ہے کہ وہ کسی کے ذریعے انسان کی بات پہنچا دیتا ہے، وہ سن لیتا ہے. اور کیونکہ سب سے بڑا آج ہم جس دنیا کے اندر ہیں اور جس میں بیٹھے ہیں ہم، ایک مادیت ہے، میٹریلسٹ جس کو کہتے ہیں نا، اس کے اوپر قائم ہے پوری دنیا. ہماری ابتدا صبح سے لے کے شام تک ایک مادے کے اوپر ہوتی ہے. مادیت پہ ہم زندہ ہیں اس دنیا کے. اور کچھ ہمارے صبح سے شروع ہوں گے. دیکھیں اسٹاک ایکسچینج کو کہتے ہیں نا، پتہ ہے نا اسٹاک ایکسچینج کیا چیز ہے؟ یہ صبح سے آپ کی مارکیٹیں ہائی ہونا شروع ہو جاتی ہیں اور آنا شروع ہوتا ہے. آج اتنا نوٹ ہو گیا، اتنا بلند ہو گیا پیسہ، آج پاؤنڈ کا یہ ریٹ ہو گیا، اس کا جاپان کے اس کا یہ ہو گیا، ریال کا یہ ہو گیا، پاکستان اتنا بڑھ گیا. اس کو اسٹاک ایکسچینج کہتے ہیں. میرا خیال اگر میں صحیح پروناؤنس کر رہا ہوں یا کچھ اور بھی نام ہوگا مجھے نہیں پتا، لیکن یہاں کرنسی کا بھاؤ چلتا ہے، اوپر ہوتا ہے تو اس پہ سٹے لگتے ہیں، قیمتیں بڑھتی ہیں، پوری دنیا کے کاروبار چلتے ہیں. اسی پہ انسان کا اسٹارٹ ہوتی ہے اس دنیا کا. ہے ایسے نہیں ہے. اب یہ کون سا نوٹ بڑھا ہے، پاؤنڈ بڑھ گیا، فلاں نیچے ہو گیا، روپیہ یہ ہو گیا، فلاں ہو گیا. کس کی طاقت زیادہ ہے؟ یہی ہے نا دنیا معاملہ. ہماری دنیا کا اسٹارٹ اسی پہ ڈیپینڈ کرتا ہے. پاؤنڈ کی قیمت اتنی ہوگی، چلو یار ہمارا جو پاؤنڈ اس ملک میں لگا ہوا تھا اتنا نیچے ہو گیا، وہ فلاں تھا اتنا ہو گیا، سونے کا بھاؤ اتنا ہو گیا. کتنے پرسنٹ لوگ کام کر رہے ہیں؟ 99%، جس میں سب ہے. ایوری باڈی انوالو ان اٹ. کس فکر میں کہ کون سی کرنسی بڑھ گئی ہے، کون سی کرنسی قیمتی ہے. ذرا میری باتیں غور سے سنیں. اس لیے آپ آئے، اللہ نے آپ کو بھیجا ہے، سنانے کے لیے بھیجا ہے. کوئی گناہ گار نہیں ہے نا، ماشاء اللہ سب نیک ہیں اللہ کے فضل سے. اب نیک ہے اللہ کے فضل سے. نیک ہیں تو آئے ہیں نا یہاں ورنہ کیوں آتے ہیں؟ سوچنے والی بات. سبحان اللہ. تو کیا میں بتا رہا تھا آپ کو، اسٹارٹ کیا ہوتا ہے، کون سا نوٹ بڑھ گیا، کس کی قیمت زیادہ ہے، وہ کون سا ہو گیا، یار میرا بینک میں اتنا پیسہ تھا. یہ دنیا ہے. تب اسی فیصلے پہ کون سا نوٹ بڑھ گیا. 1400 سال پہلے میرے آقا نے بتا دیا تھا کون سا نوٹ بڑھ گیا. اس کی قیمت کتنا اللہ کے نبی کے زبان مبارک سے نکل گیا تھا. کیا میں تمہیں بتاتا ہوں کہ سب سے بڑی نوٹ کی قیمت میں تمہیں بتاتا ہوں. پاگلو اس سے کیوں نہ پڑھنا، پاؤنڈ بڑھ گیا، ریال بڑھ گیا، وہ بڑھ گیا. مادی کے حساب سے بات کر رہا ہوں آپ سے. اس دنیا کے اندر ہمیں کہتا میں تمہیں بتاتا ہوں کرنسی. اگر تمہیں کرنسی کا شوق ہے، کون سی بڑھ گئی، کتنے پیسے بھیجنے، پاکستان سے کتنے بھیجنے، اس کا ریٹ کتنا ہے، مکان وہاں خریدنا ہے، یہ کرنا ہے. تو سب سے بڑی کرنسی میں تمہیں بتاتا ہوں. جو اس پاک زبان مبارک سے پاک کلام نکل جائے تو اس سے بڑی کوئی چیز ہے؟ اس سے بڑی کوئی قیمت ہو سکتی؟ جو نکل گیا نکل گیا. جو آپ نے فرما دیا قیامت تک اس سے بڑی کوئی کرنسی نہیں ہو سکتی. یہ بات تو مانتے ہیں نا؟ جو مانتے ہیں ہاتھ کھڑا کرے. کیونکہ کون کہنے والا ہے؟ سعودی کے مصلوق جو کہتے ہیں میری زبان تو وہی سے چلتی ہے، میں تو خود بولتا بھی نہیں. وہ اعلان کر رہے کہ میں تمہیں بتاتا ہوں سب سے بڑی نوٹ کی کون سی قیمت ہے، قیامت تک چلے گا وہ نوٹ. لے اس کو لگنے دیتے ہیں، وہ رکھو اپنے پاس. کیوں گھبراتے؟ سب سے ہائی نوٹ ہوگا، پاؤنڈ شاؤنڈ سب کو بیٹ کر دے گا کرنسی کے اندر. آپ پتہ ہے وہ کون سا؟ وہ ایمان والے ہم لوگوں میں پتہ بھی نہیں ہمیں پاس کون سا نوٹ ہے. الحمدللہ اللہ کہتے ہیں سب سے بڑا نوٹ ہے، اس بہت بڑی قیمت ہے اس کی. وہ کون سا ہے؟ میرے نبی نے فرمایا، اپنی زبان مبارک سے اعلان فرمایا کہ سب سے بڑا وہ نوٹ کون سا ہے؟ ایمان کی دولت.
کون سی دولت؟ ایمان کی. کوئی اس سے بڑی نوٹ ہوگا نہیں جو آخرت تک چلے گا، جس کا نام ایمان ہے. بولے الحمدللہ، دیا نا اللہ نے ہمیں نوٹ. دیکھیے کہ سب سے بڑی دولت اللہ کا نبی فرماتے ہیں. اب جو اس پہ یقین نہ کرے مسلمان ہی نہیں ہے، اور جو یقین کرے کو پتہ چل جائے گا کہ پونڈ کے پیچھے بھاگ رہا ہے یا ایمان کی طرف بھاگ رہا ہے. اس لیے میں کہتا ہوں 99% اپنے ایمانوں کو دیکھیں. بھائی جس پہ کسی چیز پہ یقین ہوا تو آدمی اس کے پیچھے بھاگتا ہے نا. تو ہم کس کے پیچھے بھاگ رہے ہیں؟ کون سے اسٹاک ایکسچینج کے پاس جاتے ہیں؟ کس کی قیمت کا بھاؤ کرتے ہیں؟ مجھے پتا ہے، صبح سے لے کے شام تک. کس کی فکر ہے؟ کسی کو فکر کہ جو سب سے بڑا نوٹ اللہ کے نبی نے بتایا ہمیں کہ وہ ہمارے پاس کتنی کرنسی، اس کی کیا قیمت ہے. اگر جو یقین ہو ہمارا تو ہم اس کو ٹیچیں، اس کے پیچھے بڑھیں. ہم تو بینک میں جمع کر رہے ہیں دوسری طرف، اس پہ انٹرسٹ ملتا ہے، اس پہ اتنا ملتا ہے، اس پہ فلاں ملتا ہے، یہ ملتا ہے، فلاں بینک میں یہ ہوتا ہے. جسٹ تھنک اباؤٹ اٹ. تو یہیں سے اندازہ ہو جائے گا کہ کتنے بڑے ہپوکریٹ ہیں، کہ کہتے کچھ ہیں اور کرتے کچھ. کہتے تو مانتے ہیں ایمان بڑی دولت ہے، سب سے بڑی دولت ہے. اس دولت کے پیچھے آپ کتنا بھاگتے ہیں؟ اگر واقعی آپ دولت سمجھتے ہیں تو بھاگیں. اللہ کے نبی کہتا بھاگو، ففروا الی اللہ، دوڑ لگاؤ اس طرف. کوئی تمہیں نہیں برا کہے گا، مودی نہیں کہے گا اس طرف جو دوڑ لگائے گا، جو اس دولت کو حاصل کرنے کی کوشش کرے گا، کوئی حریص نہیں کہے گا، کوئی لالچ نہیں کہے گا، بلکہ فرشتے تمہیں سلام کریں گے. ہمیں امیر بننا چاہتے ہیں، کوئی منع نہیں کیا اللہ تعالیٰ نے، لیکن رائٹ امیر تو بنو، رائٹ دولت تو کماؤ. سمجھ آ رہی بات میری؟ مشکل تو نہیں ہے. تو سب سے قیمتی چیز اللہ کے نبی نے فرمایا کیا چیز ہے؟ ایمان ہے. سب سے بڑی چیز، اس سے بڑی کوئی چیز نہیں، ایمان سے بڑی چیز. اچھا بھائی کیا بڑی قیمت کہاں نظر آئے گی ہمیں اس کی؟ یہاں تو مکان لینے جاؤ تو کہتے پاؤنڈ، گوشت لینے جاؤ جی پاؤنڈ، فلاں کام ہونے جاؤ پاؤنڈ. یہ ہے نا پیسہ. تو اس کی قیمت کب نظر آئے گی؟ کہاں ہے اس کی قیمت؟ بولے سبحان اللہ. ہے نظر تو آئے گی. اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ اس کی قیمت وہاں نظر آئے گی جہاں کوئی کرنسی نہیں چلے گی. ساری کرنسی فیل ہو جائیں گی، سب کرنسی ختم ہو جائیں گی، خاک بن جائیں گی، مٹی بن جائے گی. اس جگہ پتہ چلے گا کون سی کرنسی چل رہی، کون سا مال چل رہا ہے. ایمان کی دولت چل رہی ہے. اور وہ ایسی جگہ ہے کہ جہاں آپ نے بہت جلدی جانا ہے. کافر نہیں جانا ہے، نہ ماننے والے نہیں جانا ہے، ہر مذہب کے آدمی نے جانا ہے. کوئی مائی گلال انکار کر ہی نہیں سکتا اس جانے کا، اس جگہ جانے کا. میں نہیں جاؤں گا. ایوری باڈی بلیو اٹ. اور ہر وقت ڈرتے رہتے ہیں، وہ میری نفس چل رہی نہیں چل رہی، وہ ڈاکٹر صاحب دیکھ رہے دل میں کیا ہو رہا ہے، وہ جی میرے کیوں ڈر رہے ہیں؟ اس جگہ سے ڈر رہے ہیں جہاں ہم نے جانا ہے. بولے سبحان اللہ. کوئی ہے ایسا آدمی جو نہ ڈر رہے؟ بادشاہ ہو، وزیر ہو، وہ ملکوں کا مالک ہو، کچھ بھی ہو، کسی جگہ کا بہت بڑا اونچا انسان ہے، ڈاکٹر ضرور پیچھے ہوتا ہے اس کے نفس دیکھنے کے لیے. ڈر کس چیز کو؟ اس کو کس چیز کا ڈر ہے؟ اس کو پتا ہے کہ میں نے جانا ہے کہیں اور نکلنا ہے، میں نے اسکیئرڈ. صحیح سمجھ رہے میری بات؟ ہر آدمی ڈر رہا ہے، جن جتنا پیسہ جمع سب کچھ کیا ہے، لیکن ڈر اس کو ایک چیز کا ہے. ذرا دل دھڑکا، کوئی یار میں دل بلانا یار، کوئی ادھر ہے، کوئی ڈاکٹر سے ایمبولینس بلاؤ یار، اس کو بلاؤ. کس چیز سے ڈر رہے؟ اس کا مطلب ہے سب کو ایک یقین ہے، ایمان رکھتا ہو نہ رکھتا ہو، کہ ہم نے اس جگہ جانا ہے، اور جس جگہ جانا ہے اس دولت نے وہاں کام آنا ہے. بولے سبحان اللہ. اور اس وقت کسی نے کام نہیں آنا جو یہاں کا جمع کرتا رہا، کرنسی گنتا رہا، وہ کرنسی وہاں فیل ہو گئی. اب چلے گی کون سی کرنسی وہاں؟ ایمان. بولے سبحان اللہ. چلے گا نہیں چلے گا؟ دیکھ رہے اب وہ دولت جس کے پاس ہوگی
جہاں اس نے جانا ہے وہ تو مزے کرے گا. اللہ کے نبی نے اعلان فرمایا اس کا. حدیث سے سناتا جاؤں گا ساتھ ساتھ کہ قبر ایک گھڑا ہے. خبر ہے نا جہاں جانا ہے ہم نے؟ نہیں جانا. کس بادشاہ کو پتہ نہیں میں نے جانا ہے. سود کے کتنے بڑے بڑے بادشاہ مرے ہیں. ہم نے بھی جنازے پڑھے ہیں بہت سو کے. تو مرنے سے پہلے کہاں ہوتا تھا؟ اتنا زبردست محل اور یہ اور وہ، ماشاء اللہ سونے کی چیزیں سب کچھ. تو اس کو پتہ ہے کہ میرا وقت آ رہا ہے. مجھے پتہ ہے مجھے وہاں دبائیں گے جا کے، مجھے گھر میں کوئی رکھے گا ہی نہیں. نوز اباؤٹ اٹ. وہ کہاں جانا ہے اس کو پتہ ہے. گڑا کھدرا ہوگا میرا، وہاں کیا ہوگا اس کو پتہ ہے. مٹی ہے وہاں، اور وہ کتنے فٹ ہے یہ بھی پتہ ہے مجھے. کتنی انچ کا ہو وہ بھی پتہ ہے. کس کو؟ جو بادشاہ ہے اتنے بڑے ملک کا، اس کے محلات ہیں، نوکر چاکر اس کے سامنے کھڑے ہیں. یہ فیکٹ بتا رہا ہوں نا آپ. تو چلو وہ بولے کہ ٹھیک ہے یار، وہ جو جہاں میں جا رہا ہوں نا اس کو ڈیکوریٹ کرو. جہاں میں آرڈر دیتا تھا وہاں اے سی لگ جاتے تھے، پنکھے لگ جاتے تھے، لائٹیں لگ جاتی تھی. فورس امپاسبل کرے. بادشاہ ہے، کہہ سکتا نہیں کہہ سکتا کہ چلو جی میں نہ مر جانا ہے، میری جو قبر ہے اس کو ڈیکوریٹ کر دو، وہاں اے سی لگا دو، پنکھے لگا دو اور سب کچھ کر دو. آج تک مجھے یہ مثال دے دیں کسی نے کہا. یہ بھی سائنس میں بڑی ترقی کر رہے ہیں نا یہ لوگ. کمفرٹ دیکھتے ہیں نا ہر چیز میں، یہ نہیں کر رہے. تو قبر کے بارے میں کیوں نہیں سوچتے کہ جہاں ہم نے جانا ہے وہاں بھی کوئی ایسا انتظام کر لیں تاکہ کمفرٹیبل پلیس میں لے ہمیں وہاں. نہیں بات میری سمجھ. سبحان اللہ. بڑے سے بڑے سائنسدان انجینئر مرتے جا رہے ہیں، جاتے جا رہے ہیں. کسی کے ذہن میں خیال کیوں نہیں آ رہا یہ کہ یار جو قبر کا گڑھا ہے، سبحان اللہ، بشیر ہوں و نذیر ہوں. 14 سال پہلے جو خوشخبری بتانے آیا تھا، سب کچھ بتانے آیا تھا، اس جگہ کو بتا رہا ہے جو کوئی نہیں جانتا. وہ راز بتا رہے ہیں کہ جس کو پتہ ہی کسی کو نہیں. اس گھڑے کے بارے میں بتاتے ہیں وہ ہے کیا چیز. جہاں سائنس فیل ہو گئی، جہاں ٹیکنالوجی فیل ہو گئی ہے، دماغ فیل ہو گئے. سوچ بھی کوئی نہیں رہا کہ اس گھڑے کے اندر جا کے میں اس کو کیا کروں، ڈیکوریٹ کر لوں، کوئی ایک لائٹ ہی لگا لوں. میں تو وہاں جانا ہے، چلو یہ کہتے کارپیٹ بچھا دو یار مجھے. نہیں، جو ڈبہ سب کے لیے بن رہا ہے وہ ڈبہ اس کے لیے بن رہا ہے. جو ہاتھ قبر کے اس کے لیے بن رہے اتنے ہاتھ اس کے لیے بن رہے. جو مٹی سب پہ پڑ رہی وہ مٹی اس پہ پڑ رہی ہے. اس کا مطلب یہ ایکسیپٹ، انسان نے ایکسیپٹ کر لیا اس چیز کو. کتنا بیوقوف ہے کہ ایک چیز کو ایکسیپٹ کرتا ہے. لیکن اللہ کے نبی نے جو بتایا کہ وہ دولت بھی ساتھ لے جا جو تجھے چاہیے وہاں پہ. سبحان اللہ. وہاں اس کا پتہ لگے گا. سب کرنسی ختم، سب کچھ فیل ہو گیا، وہاں کوئی کام آنے والی چیز نہیں ہے. پکڑ کے پھینک دیں گے اس کو. اللہ کے نبی نے بھی اطلاع فرمائی کہ جس گڑھے میں پھینکا جا رہا ہے، سبحان اللہ، گڑھا گیا کہ جو گڑھا ہے یا تو جنت کی کیاری میں سے ایک کیاری بن جاتی ہے یا جہنم کے گڑھوں میں سے ایک گڑھا بن گیا. چوائس یورس. جنت کی کیاری میں سے کیاری کس کے لیے بنے گی؟ کہ جس کے پاس مال ہوگا، جو اس جگہ کی دولت لے کے آیا ہے. نہیں سمجھے بات؟ کہ جو اس جگہ کی دولت لے کے آ رہا ہے اس جگہ پر ول گیٹ اٹ. اس کے لیے کارپیٹ بھی بچھیں گے، اس کے لیے لائٹیں بھی جلیں گی، اس کے لیے ٹھنڈی ہوائیں بھی چلیں گی، اس کو کھانے بھی ملیں گے، اس کو ٹیکے ہوئے چلیں گے، وہ سارا کچھ مرغے ملیں گے. کیونکہ مال ہے اس کے پاس، نکال کے خرچ کرے گا. کون سی دولت؟ ایمان کی دولت. اب سمجھ آ رہی دولت کیوں کہا اس کو؟ وہاں پتہ کھڈے میں لوگ تو اس کو پھینک کے چلے گئے. ہم کیا ڈیکوریٹ کریں؟ لیکن وہ تو ڈیکوریٹ کر رہا ہے الحمدللہ. اسپینڈنگ منی اوور دیئر. آج کی پڑھی ہوئی نماز وہاں کام آ رہی ہے اس کو. آج کی جماعت کام آ رہی ہے اس کو. وہاں پر آج کا ذکر اللہ نور پھیلا رہا ہے اس کے لیے. اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ سب سے زیادہ اس گھڑے کو سجانے والا جو ہے اور ہر مصیبت سے بچانے والا عمل جو ہے وہ کیا؟ ذکر اللہ ہے.
مبارک ان لوگوں کو جو بستروں کو چھوڑتے ہیں، صبح اللہ کے ذکر میں بیٹھتے ہیں، نیندوں کو چھوڑتے ہیں، ذکر میں بیٹھتے ہیں. نیندیں ہر ایک کو پیاری ہیں، سونا سب کو پیارا ہے، بستر سب کو پیارا ہے، لیکن ان کو احساس ہو گیا، ان کے ایمان نے بتا دیا کہ ہپوکریٹ نہ بن، اس دولت کو تیار کر جہاں تو نے جانا ہے. How can you compare؟ کس طرح اندھیرے کو اجالے کے ساتھ کمپیئر کر سکتے ہیں؟ اللہ قرآن میں کہتے ہیں کس طرح کر سکتے ہیں آپ کہ جس نے یہاں محنت کی ہو، اس نے نیند کو چھوڑا ہو، اس کو پتہ ہے کہ ذکر اتنی بڑی چیز ہے، بستر کو چھوڑا ہو، بھاگتا چلایا ہو، آنکھیں مر رہا ہو، نیند اس کو بھی آتی ہے، کام اس نے بھی کرنا ہے. وہ تو یہ جو پیسے کمانے کے لیے میں سوؤں گا تھوڑی دیر، وہ تو دولت بیکار ہے، اس سے زیادہ زیادہ گوشت لے لوں گا، اس سے بھنڈیاں خرید لوں گا، آلو گوشت کھا لوں گا، چکن کھا لوں گا، کھا کے پھر پکانا ہوا پھر نکل جائے گا. لیکن جو سمجھدار آدمی کہتا ہے نہیں، میں دولت ایمان کی کماؤں یہاں پر should not waste. یہ آج جو صبح اللہ تعالیٰ نے مجھے عطا فرمائی ہے، یہ حکم پہلے حکم دیا کہ سجاؤں اس کو کس چیز سے، اٹھ بھاگ، خیر من النوم. کیوں کہا خیر من النوم؟ جب اذان دی تو اللہ نے فرمایا کہ ٹھہرو، دو فکریں اور ایڈ کرو اس کے اندر، اپنے مؤذن کو فرمایا. سبحان اللہ. حدیث مؤذن تھا نا، اذان دی، اس کا چینج کرو اس کو، اللہ نے فرمایا. کیسے کہ اس میں دو اور ایڈ کر دو، کیونکہ اب سٹارٹ ہو رہا ہے، یہاں تو ایک بہت بڑی دعوت دی جا رہی ہے دولت ایمان کے لیے، جس میں کیا چینج کریں، خیر من النوم. جو اس دن کو برباد کرے گی اس کی نیند ہوگی، جو اس کو خراب کرے گی وہ اس کی نیند ہوگی، وہ اس کی غفلت ہوگی. تو اعلان کر دو اس نماز کے ساتھ کہ جہاں اللہ تمہیں بلا رہا ہے اس کو چھوٹی چیز نہ سمجھو، بلکہ جو نیند تمہاری اس سے کئی درجے خیر اس کے اندر موجود ہوتا ہے. تو کہ پاگل ہی ہوگا جو اپنے آپ کو مسلمان کہتا ہے اور یہ کام نہیں کرتا. تو مسلمان کیسے ہو سکتا ہے؟ مائنڈ تو اس کو فکر ہی نہیں کی چیز کو، تو ایک گوشت کھانے والا، رمضان میں بس یہ کرنے والا، فلاں کرنے والا، نام ہی نام ہے ان کے. سیدھی بات کرتا ہوں، ایمان نہیں ہے. ایمان تو 25 درجے کا نہیں ملتا اس کے اندر. ایمان اور سونے دے کہ صبح آواز لگے گی اللہ کی طرف سے، خیر من النوم، کہ آج جاگ جانا، خیر بٹے گی آج میری طرف سے. وہ کتے کی طرف سوئے ہوتے ہیں، اس کی سزا کیا ہوتی ہے؟ اللہ کے نے فرمایا کہ میں تمہیں خبر دیتا ہوں اس کی. کل، اللہ کہتا ہے کل ہے میں نے حبیب، سارا کچھ تجھے بتاؤں گا میں، سنا تو لوگوں کو. یہ تو علم غیب ہے، اور کیا ہے؟ اس کو کہتے ہیں علم غیب. اللہ کہتا ہے بتاؤں گا میں اور سناؤں گا میں تجھے، اور تو بتا لوگوں کو یہ بات. جب بھی تو کل کیا مطلب کل کا؟ کہ تجھے نہیں معلوم اس باتوں کا، میں تجھے بتا رہا ہوں، اور تو ان کو بتا، ان کو نہیں پتا. کیا شان ہے نبی کی، دیکھیں یار. سبحان اللہ، ہر چیز جانتا ہے نبی. یہ تو علم غیب اور ہوتا ہے. علم غیب کیا ہوتا ہے؟ یعنی کہتے ہیں علم غیب کیا فرق ہے اللہ کے اور نبی کے علم غیب میں؟ ایک مسئلہ ویسے پیش کر رہا ہوں آپ کے سامنے، کوئی میں اس پہ جھگڑے میں نہیں بات کر رہا. کیا فرق ہے اس میں؟ جھگڑتا کیوں؟ نبی کو علم غیب، اللہ کو علم غیب، فرق کیا ہے دونوں میں؟ کہ اللہ کا علم غیب ذاتی ہے اور نبی کا علم غیب عطائی ہے. سمجھ آ رہی بات آپ؟ کہ نبی رکھتے ہیں سارا علم، لیکن کون سا؟ جو اللہ اس کو دیتا ہے. اور اللہ کون سے علم رکھتا ہے؟ اس کو کوئی نہیں دیتا، اس کو ذاتی علم ہے، جو ہے اس کے پاس ہے. کوئی جھگڑا ہے اس کے بعد؟ ہم تو مانتے ہیں علم غیب، نبی کا علم غیب مانتے ہیں، دیوبندی مانتے ہیں بھائی. کیوں جھگڑتے ہو؟ اور یوں کہتے ہیں نہیں جی اللہ کے ساتھ کیسے مل سکتا ہے کوئی آدمی؟ کوئی ملا ہی نہیں سکتا. جو ملایا ہو تو شیخ ختم، آدمی ختم ہو گیا. تو اسی لیے قرآن کل اے بتا میرے محبوب کی کیا ہو رہا ہے قبر کے اندر، اے بتا میرے محبوب کو کس طرح ان کے نگیر رہیں گے، اے بتا میرے محبوب کی سزا کیسی ملے گی. اب ادھر سے علم غیب آ رہا ہے، ادھر بتایا جا رہا ہے. کوئی جھگڑا ہے؟ دینے والا اللہ، بتانے والا نبی، اور سننے والے ہم. بولے سبحان اللہ.
مسئلہ سمجھ آ گئی آج آپ کو؟ نہیں ہے؟ جس کو ہے ہاتھ کھڑا کرے. سب ریلوی دیوبندی جتنی بیٹھے سارے بند کرو نیچے ہاتھ کو. ہم کا جھڑنے کسی بات کا، وہ تو ذاتی ایسی ہے. کہاں اللہ کہاں نبی، بعد خدا بزرگ تو ہی قصہ مختصر ختم. اللہ کی بات کائنات میں کوئی ہے ہی نبی سے بڑا نہیں، کسی کے پاس علم ہے ہی نہیں نبی جتنا. پوری کائنات یونیورسل کھڑی ہو جائے، نبی کے پاس مقابلے ذرے کے برابر بھی کسی علم نہیں ہے نبی کے مقابلے میں. سبحان اللہ. ایمان ہے سب کا، یہ نہیں ہے کس چیز کا ذکر ہے. تو پھر کیا بتا رہا تھا میں آپ کو، بات کیا کر رہا تھا کہ دیکھیں ایمان کی تو اللہ نے دی پہنچائی، بندے نے دی. اب کہاں کام آ رہی ہے دولت؟ اس کڑے میں. وہاں کیا ہو رہا ہے کہ جو یہ دولت لے کے جا رہا ہے وہ جنت بن رہی ہے اس کی کیاری. اللہ کے نبی فرما رہے ہیں لوگ تو پھینک گئے اس کو. وہاں کوئی قیامت تک کی کتنی بڑی دلیل ہے اس چیز کی. مطلب کوئی تو کہتا ہے یار میری لائٹ لگا دو، کوئی بادشاہ تو کہتا ہے یار کارپیٹ بچھا دو، میں نے وہاں جانا ہے. کیوں ایکسیپٹ کرتے ہیں اس چیز کو، تسلیم کر لیتے ہیں نہیں یار چلنے دو، پھینک دو مجھے. تو اللہ کے نبی نے پہلے فرما دیا کہ وہ ایسی چیز نہیں ہے، تو جنت ہے، گڑا ہے نظر تمہیں، لیکن تم دولت لے آؤ، جو جتنی بڑی تمہارے پاس کرنسی ہوگی جتنی بڑی چیزیں تمہیں وہاں ملیں گی. وہ فٹ ملے گا تمہیں ماشاءاللہ فروٹ. یہاں تک مسئلہ سمجھ آ گیا کہ سب سے بڑی دولت کیا ہے؟ تو یہ اسٹاک ایکسچینج کرتی، اس سے ہمارا کوئی تعلق نہیں ہونا چاہیے. بولے سبحان اللہ. یہ دنیا دار لوگ ہیں، جو یہ کرے گا وہ بالکل ہپوکریٹ آدمی، اس میں ایمان کی طاقت کوئی نہیں. جو یقین کرے گا چیز میں کہ بڑی دولت ایمان ہے، تو صبح سے شروع ہو جائے گا ایمان کمانے کے لیے. وہ کبھی نماز اپنی قضا نہیں کرے گا، بے ساری رات جاگنا پڑے ایمان نماز پڑھ کے سوئے گا. اور یہ سزا اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ جو ایسے کام کرتا ہے، یہ نہیں کہ میں اس کو چھوڑ دیتا ہوں، اس سزا کہ خیر من النوم، کہ جس نے نیند کو چھوڑ دیا خیری خیر لے گا صبح آنے کے بعد خدا کی قسم. اور جو سوتا رہا بکواس کرتا رہا اٹھا نہیں، تو فرمایا سزا کہ میں شیطان چھوڑ دوں گا. ابھی پھر بتا رہے ہیں اللہ کے نبی خبر دے رہے ہیں، شیطان کو چھوڑ دیا جاتا ہے، وہ اس کے منہ پہ پیشاب کرتا ہے شیطان اپنا، اور وربلی بالکل کرتا ہے. منحوست اس کے چہرے پہ آنا شروع ہو جاتی ہے. جس کے چہرے پہ صبح ہی شیطان پیشاب کر دے اس کے منہ کے اوپر، اس کا دن کیسے گزرے گا؟ وہ کون سے نوٹ گنے گا؟ وہ اس دنیا کو گنتا رہے گا. اس کے بہت کرنے چلیں گے کاروبار، نوکریاں بہت ملیں گی، اس کو پیسے بہت ملیں گے، کیونکہ سزا ہے یہ اس کی. لیکن جو خیر من النوم کہنے والے ہیں، جو صبح اٹھ جائیں گے سمجھے خیر ہے، وہ اگر آ گئے سبحان اللہ، ان کے لیے خیر ہوگی. بے شک 5 پاؤنڈ کمائے، خیر اور برکت ہوگی جنت کے لیے. ان کی خوشحالی کا معیار یہ نہیں ہوگا دنیا، یہاں میں امیر ہو رہا ہوں تو اس لیے ہو رہا ہوں صبح نماز پڑھی تھی. نو دیر از نو اسٹینڈرڈ فار دیم. یہ اسٹینڈرڈ ان کا نہیں ہے کہ میری کاروبار چل رہی ہے بس یہ چل رہی ہے، میں صبح نماز پڑھتا ہوں، آگے ذکر کرتا ہوں، فلاں کرتا ہوں. نہیں، ان کا کاروبار اس سے مقابلہ نہیں کرتا، اس سے کرتا ہے کہ میرے ایمان کی دولت بہت بڑھ گئی ہے، ویٹ جمع ہو رہا ہے میرا ایمان. بس سے نہیں کمپیئر کرے گا کبھی. بڑے سبحان اس سے کبھی ہم جو یہ کمپیئر کرتے ہیں، یار ہمارا تو برکت ہونی چاہیے، اسمال نماز پڑھی تو میرے یہ ہو جائے، میرا فلاں سے ہو گیا، فلاں ہو گیا. وہ تو شہائی شیطان. کس چیز سے کمپیئر کر رہے ہیں؟ اس دنیا سے کر رہے ہیں، آخرت کو کمپیئر کر رہے ہیں. تو اتنی بڑی قیمتی چیز نماز کو تو اس دنیا سے کمپیئر کر رہے ہیں. بیوقوف، اس کو چھوڑ دے، سمجھے جمع ہو گیا میرا کھانے کے اندر، میرا دماغ کے اندر میری نماز. چھوڑیں گے صبح نماز؟ اب چھوڑیں گے؟ دیکھ لیں، جب چھوڑیں گے تو بسترے پہ لانتیں پڑی ہوں گی، شیطان پیشاب کر رہا ہوگا. دن سمجھ جائیں کیا دن ہوگا؟ نحوست والا دن ہوگا. لانتیں پڑی ہوں گی کہ اللہ بلا رہا ہے اس کو خیر کی طرف آ، نیند چھوڑ، اس کا آرڈر ہے. پھر وہ
نماز نہ پڑھے، اللہ کے حکم پہ نہ چلے اور لے کے تلاوتیں لے کے بیٹھ جائے قرآن کی، تسبیح پکڑنا شروع کر دے، ان ڈرامے سے کام نہیں چلتا دین میں۔ حکم وہی چلتا ہے جو اللہ کے کہنے کے مطابق چلتا ہو۔ ایسے لوگوں سے جو متاثر ہوتے ہیں نا لوگ، وہ خود بیوقوف ہیں، بالکل جاہل لوگ۔ ایسے لوگوں سے متاثر ہوتے ہیں نا کہ بڑا نیک آدمی ہے جی، اتنے عمرے کرتا ہے، اتنے حج کرتا ہے، اتنے قرآن ختم کر لیتا ہے، فلاں کرتا ہے، اس کا سٹیٹس وہ دیکھو کہ کیا اس کی ابتدائے دن ویسے ہوئی ہے جیسے اللہ نے کہا تھا اس سے۔ سب سے پہلے اس اعمال کو دیکھا جائے گا کہ جس کو اللہ نے فرض قائم کیا ہے کہ میرا فرض یہ ہے کہ جس وقت میں بلاؤں اس وقت آ جائے، جس وقت میں کہوں کہ کھانا بند کر دے، 30 دن بند کر دے تو اسی طرح وہ بند کرے۔ لیکن رمضان کے روزے رکھے، باقی پورے سال کے روزے رکھتا رہے، وہ لوگ یہ تو بڑا بزرگ ہے، پہنچا ہوا ہے جی، پیر بن گیا ہے جی۔ سب سے بڑی شیطان ہے دونوں، اس کو ماننے والا بھی روزے بھی۔ باتیں سمجھ آ رہی ہیں میری؟ ایسے لوگوں سے متاثر نہیں ہونا، نہیں کہ بزرگی کی نشانی ہے کہ آپ اس حکم کو چھوڑ رہے ہیں جو سب اللہ نے دی ہے، باقی حکم پہ آپ ذکر اذکار قرآن لے کے بیٹھ گئے ہیں، تصویر کمپنسیٹ کر رہے ہیں اس کے ساتھ۔ آپ باتیں سمجھا رہی؟ یہ دھوکہ نہ دیں اللہ تعالیٰ کو۔ نماز چھوڑی گئی اس کو تصویر یاسین، وہ پیشاب تیرے منہ پہ جمع ہوا ہے اللہ کا، پہلے اس سے صفائی کرا اپنے، اس کا طریقہ۔ اب کیا مطلب کہ سب سے بڑی دولت کیا ہے؟ ایمان ہے۔ یہ کہاں پتہ چلے گی؟ اس گھڑے میں، اس گھڑے کو سجا دے گا آپ کا ایمان۔ یہی ہے نا مطلب، جس کو کوئی نہیں سجا سکتا، نہ سجائے کسی نے۔ اب سبحان اللہ، کیا پیاری حدیث ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کہ اتنی بڑی یہ دولت ہے بے وقوفوں، اللہ کے نبی فرماتے ہیں، سنیں حدیث اب، یہ اتنی بڑی دولت ہے، اب تمہارا ایک کام ہے کہ اس دولت کو بچا بچا کے قبر تک لے جاؤ۔ سبحان اللہ، حال بتا رہے ہیں نا اللہ کے نبی صاحب، دنیا کی کوئی طاقت نہیں بتا سکتی سوائے اللہ کے نبی کے، کوئی نہیں بتا سکتا سوائے اللہ کے نبی کے، کیونکہ اس کو اللہ نے بتایا ہے۔ کہ میں تمہیں بتا رہا ہوں، اس دولت جو تمہیں پاس ہے نا، یہ ایمان کی دولت، اس کو اب یہ ضائع نہ کرنا، یہ ضائع ہونے والی چیز ہے۔ یہ دنیا کے اندر تم ہو، لوٹ لے گا تمہاری اس دولت کو، تمہیں اس کو بچانا ہے اور اس کو بچا کے قبر تک لے جانا، کیونکہ یہ دولت وہاں کام آنی ہے تمہارے۔ اللہ نے اگر توفیق دے دی اور تو نے محنت کر کے صبح کی نماز پڑھنی ہے تو اس نماز کو تو نے بچانا ہے، کیونکہ یہ تیرا ایمان بن گیا ہے۔ اس کو ضائع نہ کرنا کہ نماز پڑھے ختم، کیونکہ تو ابھی دنیا کے اندر ہے، دشمن تیرے پیچھے ہیں، نفس و شیطان ہے، تو یو ہیو ٹو سیو اٹ۔ اس کی مثال دنیا کی دولت نہیں ہوتی، آپ کے پاس آ گئے 4 پیسے آ گئے، آج 10,000 پاؤنڈ آ گئے، تو سب سے پہلے کہاں رکھیں، کدھر رکھیں؟ تکیے کے نیچے رکھیں، بسترے میں رکھیں، بینک میں رکھیں، کیوں؟ وانٹ ٹو سیو اٹ۔ بلکہ باہر سے کیا چھپانا، لوگ بیویوں سے چھپانا شروع ہوتے ہیں، یہی نہ کھا جائے کہیں سے چھپاؤ، پہلے تو نوٹ والے بیوی کوئی پتہ نہیں نکالنے میں، اس کو دیکھے گا غور سے، کیوں جا رہی ہیں آپ میرے کمرے میں؟ بھائی میں تو صفائی نہیں، آج صفائی نہ کریں، یہ اتنے نوٹ میرے نکال رہی ہے۔ اتنا سسپیس ہوتا ہے آدمی، اتنا لالچی بن جاتا ہے کہ گھر کے اعتبار بھی ختم ہو جاتے ہیں انسان کے۔ صحیح ہے نہیں ہے؟ بیوی حرامتی چکر کیا ہے؟ اتنا کیوں کانشیس ہے میرا کھانا؟ کیونکہ نوٹ چھپا رہا ہے، دنیا کا نوٹ ہے جو نکل جائے گا اسی کو۔ تو اللہ کے نبی کہتے ہیں ہاں دولت تو برابر ہے، کرنسی برابر ہے، اس کرنسی کا میں تمہیں بتاتا ہوں کہ یہ دنیا میں ختم ہو جائے گی، چور لوٹ لیں گے تمہارے، یہ لوٹ چاہتی ہے۔ یہ سننے والے اب سن لے پائے، آج آپ کو ذکر مل گیا، داڑھی لگ گئی، امامہ بن گیا، سنت مل گئی، سنت کوئی معمولی چیز ہے؟ جس نے امامہ پہنا 100 شہیدوں کا ثواب۔ بچاؤ اس ثواب کو، کیسے بچاؤ گے؟ قیامت تک، یہ قبر تک لے کے جانا ہے آپ نے، ورنہ لوٹ لے گا کوئی۔ حالانکہ میں نے تو تجھے پہنا دیا، آپ بھی پہنا کریں نا امامہ، کرتے تو لال ہے، آپ کو نہیں چاہیے 100 شہیدوں کا ثواب، لیکن امامہ تو بھائی مولانا کدھر ہے؟ تاکہ ایمان سننا اور ایمان برابر تو نہیں جو سن رہے آدمی، یہ نہیں
پھر فائدہ کیا ہوگا؟ لگتا ہے یہ بندر بیٹھا ہے، اس کو سمجھ کچھ نہیں آئی بات. جوش تو یوں اللہ ہے جی مجھے کوئی امامت ہے. سبحان اللہ. پتہ چلے کہ ایمان جاگ گیا اس شخص کو. معمولی چیز ہے 100 شہیدوں کا ثواب. بلّہ والا کلنا تشرون. ایک شہید کا بتا رہا تھا کہ تم نہیں سمجھتے کہ اس کی زندگی کیا ہے. بھرا نہیں یہ سنو ڈائی مرا نہیں ہے وہ تو وہ شہید ہے. سبحان اللہ. اور جو اللہ کے حبیب کے خاطر مرتا ہے وہ کیا آدمی ہوگا، اس کی شہادت کی کیا درجہ ہوگا. تو آپ لوگ تو وہ ہیں جو اللہ کے حبیب کے خاطر قربانی دینا، شہادت اختیار کرنا. کتنے اعلیٰ درجے کے آپ شہید ہیں کہ اچھا یہ دنیا مجھے یہ کہ ایسی تیسی اس دنیا کی دنیا پہ لات مار کے امام پہنا کہ 2 گالی مجھے جو دے دی 2 میں کھڑا ہو گیا اللہ کے نبی کے خاطر. تو اس شہید کا مقابلہ کوئی کرے گا؟ تو صحابہ کیا جی ہم شہید اپنی گردنیں کٹاتے ہیں، وہ کون سے شہید ہوں گے جو 100 شہیدوں کو ثواب لے دیں گے؟ انہوں نے کیا کیا ہوگا؟ فرمائے وہ میرے سنتوں کے شہید ہوں گے. کوئی اعتراض کر سکتا ہے؟ کیوں کہ اللہ جو چاہے کر دے. اللہ کو اپنے محبوب سے محبت ہے، اس کے اوپر ترازو تو نہیں نا یہ کیوں کر دیا فلاں کیوں کر دیا. کر سکتا ہے کوئی بولا صحابی نہیں. وہ شہید تو اللہ کے شہید ہیں، لیکن اللہ کہتا ہے میرا شہید کا ثواب ایک، لیکن میرے حبیب کے شہید کا ثواب 100 درجے بڑھ گا. یہ ثواب تو دے دیا. دیکھیں جی سنت جاگی بولے نعرہ تکبیر. اب اترنا نہیں چاہیے قیامت پہ. بیش کے بیوی کچھ گیا آپ کو دیکھیں چہرہ دیکھنے میں آپ نے خود بتایا واللہ کو پہچانے گے ان کو بالکل ڈفرینٹ ہو گئے. کمال نور ہے یار امام کا. اللہ کی شکل چینج ہو گئی نہیں. پتہ اللہ تعالیٰ نے میری زبان سے نکال کے زندگی بنا دی ان کی. تو میں نے کہا میں کیوں کہتا کسی کو، کیوں کہوں، مجھے کیا ضرورت ہے. لیکن ان کا کام بن گیا الحمدللہ. 100 شہیدوں کا ثواب. اب وہ قبر میں کیا انعام ہوگا ان کی، کیا کارپیٹ بچھیں گے. اللہ کہے گا میرا، اللہ نہیں بولے گا میں نہیں، حبیب کہے گا میرا شہید آ رہے اللہ، اس کا تمہیں دنیا میں وعدہ کیا تھا کہ میں 100 ثواب دوں گا، دے اس کو 100 شہید دوں گا. لیکن یہ وہی کرتے جو بندہ نے منہ لٹکاتے رہیں گے کر کے دکھائے نا کوئی. مجھے ہمت ہے کسی میں؟ یہ وہ لوگ جس کے بارے میں آیت بتا رہا ہوں آپ. اللہ سوچ کیا تھا کہ جلدی بات کر کے بات ختم کروں گا، کسی حدیث سنا دوں گا. میرا بالکل ارادہ نہیں تھا آپ کی وجہ سے. مجھے تو کوئی غم، میں کہ بیچارے پھر بیٹھتے ہیں عشاء کے بعد، پھر ان کو تھوڑی دیر زیادہ بٹھا لیتا ہوں. تو آپ کی تکلیف کا احساس تھا، لیکن آئی ایم سوری، مجبور ہوں. میں جب بول بنا رہا ہوں تو اچھی باتیں میں خود بھی سن رہا ہوں، آپ بھی سن رہے ہیں. نہیں نیت میری یہ تھی کہ میں آپ کو تکلیف نہ دوں، عشاء سے پہلے ہی آپ سے ذکر کرا کے چلا جاؤں. لیکن مجھے لگتا ہے کہ پھر بھی عشاء تک کی بات چلے گی خاص طور پر جب باہر سے لوگ آئے ہیں اللہ کے وجہ سے. چلو دولت کما رہے ہیں آپ ماشاء اللہ، اللہ زبردستی دولت دے رہے تو کھاؤ عائش کرو ماشاء اللہ. قبر میں یاد کریں گے آپ فقیر کو. تو عرض کر رہا تھا اللہ قبر کے اندر اللہ کے نبی نے فرمایا ایمان کو بچا بچا کے قبر تک لے جاؤ، وہاں کام آئے گا اصل میں. اب ہماری ڈیوٹی کیا لگ گئی؟ نیکسٹ کیا کرنا ہے؟ نیکسٹ ڈیوٹی یہ لگی ہے کہ ہم نے اب سے ایمان کو بچانا ہے، اپنی دولت کو. اللہ کے نبی یہ تو فرمائے آخر کیا کون سا چور ہے، کس چیز سے بچائیں اس کو، کون سی ایسی خطرناک چیز ہے جس سے ہم اپنے ایمان کو حفاظت کریں. اللہ کے نبی نے پھر ارشاد فرمایا کہ سب سے بڑی چیز جو ایمان کو خراب کرتی ہے، اب یہ سن لیں، اگر آپ سیریس ہیں اپنے ایمان کو بچانے کے لیے تو بچائیں. میں آپ کو وہ چیز بچا رہا ہوں جو سب سے زیادہ ایمان کو ختم کر دیتی ہے اور ایمان نہیں لے جا سکتا.
کیوں بتا رہا ہوں؟ اس لیے کہ ہم اس سے بچیں. اللہ کے نبی نے کیوں بتایا؟ کہ ہم اس سے بچیں. ایسا نہ ہو کہ ہم ایمان کو جمع کرتے رہیں اور جب ہمارا ٹائم جانے کا ہو تو ایمان ہمارے سے نکل جائے. کیا چیز ہے وہ سب سے بڑی جو ہمارے ایمان کو خراب کرتی ہے؟ کون سا سب سے بڑا فتنہ ہے؟ یہ دنیا سب فتنوں سے بری ہوئی ہے. جیسے جیسے چل رہی ہے قیامت نزدیک، فتنے در فتنے آ رہے ہیں. تو اللہ کے نبی فرمایا کہ لیکن سب سے بڑا فتنہ ایک ہوگا، اس سے بڑا کوئی فتنہ نہیں ہو سکتا. اس فتنے سے بچنا ہے تمہیں، ورنہ وہ تمہیں ایمان کو ختم کر دے گا. کہیں اس فتنے میں ہم گرفتار تو نہیں ہیں؟ ہم سوری ٹو سے دیستی. جب کوئی چیز کامن ہو جاتی ہے تو اس کا احساس ختم ہو جاتا ہے. یہی وجہ ہے کہ آج ہمیں ایمان کی وہ کیفیت نظر نہیں آتی، کیونکہ وہ فتنہ زبردست طریقے سے آ چکا ہے. تو ہم اس فتنے کے احساس بھی نہیں. اللہ کے پاس سب سے بڑا فتنہ ہے جو ایمان کو ختم کرتا ہے. اگر وہ ہوگا تو بھول جاؤ کہ ایمان جائے گا سب. نیور ایور. کیا فتنہ ہے کہ ہم اس میں تو مطلب اس کے اندر تو نہیں شامل. سب حدیث سنا رہا ہوں میں آپ کو. کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو آؤٹ آف ٹچ ہو. چیز سارے والے دے سکتے ہیں. کیا ہے وہ چیز؟ اللہ کے نے فرمایا ہے کہ اتنا بڑا فتنہ آئے گا زمانے میں جس کا ڈائریکٹ تمہاری ایمان سے تعلق ہوگا، اور جس میں یہ فتنہ اتر گیا وہ ایمان نہیں جا سکتا. وہ فتنہ ہے کہ انسان گناہ کرے گا، لیکن گناہ و فتنہ نہیں ہوگا. اس سے بھی بڑا فتنہ ہے وہ. یعنی گناہ کرے گا لیکن گناہ فتنہ نہیں ہوگا. اس سے بھی بڑا فتنہ ہے، گناہ سے بھی بڑا. کیا فتنہ ہوگا؟ کہ گناہ کرے گا اور گناہ کرنے کے بعد وہ اس گناہ کی تعویل کرے گا اور وہ گناہ اس کے لیے کوئی چیز نہیں ہوگی، اور جسٹیفائی کرے گا اس کو. تعویل سمجھتے ہیں نا؟ تعویل کرے گا اس کی. جی میں کیا کروں، اب سود نہ ہوتا تو ہم کاروبار کیسے چلاتے؟ اب میں جھوٹ نہ بولتا تو میرا کام کیسے چلتا؟ جی اس کے لیے جو میں کچھ کرنا ہی پڑا. میں جھوٹا بولتے تو ویزے نہ لگتے ہمارے، ہم کیسے آتے؟ That's right. بات سمجھ آ رہی ہے آپ فتنے کی؟ اب سن رہے ہیں آپ کیوں اس طور کے لوگ 99% ماشاءاللہ فارغ ہو کے جائیں گے کہ گناہ کریں گے وہ لوگ. اللہ کے نبی فرماتے ہیں لیکن اس گناہ کو گناہ نہیں سمجھیں گے. وہ اتنا چھوٹی چیز ہوگی اس کے لیے کہ they don't mind it. وہ اس کی تعویل دیں گے کہ ہم کیسے برقع پہن سکتے ہیں، وہ اس دنیا میں آیا ہم اپنا برقع نقاب کیسے پہنے، ہم یہ اور یہ کیوں کرے. ہر وہ کام کریں گے جس کو اللہ کی شریعت نے منع کیا ہے، اللہ کے نبی نے منع کیا ہے. بانگ تو حل کریں گے، عام ہو جائے گا وہ گناہ، اور کریں گے گھروں میں عام ہوگی گناہ. جھوٹ بولنا، خیال کرنا، گالی دینا، غیبت، ہر وہ چیز جو بنے. لیکن گناہ کے بعد گناہ تو ہو گیا. اللہ کے نبی فرماتے ہیں کوئی بات نہیں، انسان نے گناہ کر گیا، اگلا سٹیپ جو ہوگا کہ اس گناہ کو بچائیں گے. اسٹینڈ آن. ہم کیا کریں اگر یہ نہ کرتے تو کیسے ہوتا؟ میں کیسے اٹھوں نا نماز پہ نہ اٹھتا تو اٹھ جائیں گے، ہمارا کام ختم ہوتا ہے، ہم کام کیسے کریں گے جی؟ اب ہمارے یہاں یہ ہو گئے تو فلاں کیسے کریں گے؟ جبکہ اللہ تعالیٰ نے اپنی شریعت میں ہر چیز کا سٹینڈرڈ دیا ہے کہ تم نماز چھوڑ سکتے ہو اس کنڈیشن کے اندر، تم روزہ چھوڑ سکتے ہو اس کنڈیشن کے اندر، یہ عمل کر سکتے ہو اس کنڈیشن کے اندر. ہے یا نہیں ہے؟ پھر تو میں اور آپ کو تعویلیں پیش کرنے والے کہتے گناہوں کی تعویل پیش کریں گے، وہ مجبوریاں پیش کریں گے. فرمایا جب ایسا انسان جب ہوں گے جو یہ کام کریں گے، گناہ کریں گے اور گناہ کرنے کے بعد تعویلیں پیش کریں گے، تو اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ اللہ ان کو موت تک توبہ کی توفیق نصیب نہیں فرمائیں گے، نہیں ملے گی. بات سمجھ آ رہی ہے آپ کو؟ یہ نہیں آ رہی؟
فقیر کی باتیں ایسی ہوتی ہیں، کسی کہانی نہیں ہوتی. دیکھیں کتنے پرسنٹ لوگ اس کے اندر مبتلا ہیں کہ گناہ کو گناہ نہیں سمجھتے. وہ گناہ نہیں سمجھتے، اللہ کے نے اعلان کر دیا کہ ان کو توبہ نصیب نہیں ہوگی، اور جس کو گناہ کی توبہ نصیب نہیں ہوتی وہ ایمان نہیں لے سکتا. گناہ اور ایمان دو متضاد چیزیں. تو پھر کیا ہوگا؟ اس کا گڑھا جہنم کے گڑھوں میں سے ایک گڑھا ہوگا. کیونکہ اس کے بعد ایمان کی دولت نہیں ہوگی. ایمان کی دولت کس کے پاس ہوگی؟ اگر گناہ ہو بھی جاتا ہے، انسان ہے، بندہ ہے، نہیں آنکھ کھلی صبح نماز کے لیے، غلطی ہوگی، کسی گناہ کر لیا اس نے، غلطی سے کوئی جھوٹ بول دیا اس نے، کسی کام بنانے کے لیے جھوٹ نہیں بولا کہ یہ وہ تو میں یہ کام کر لوں فلاں. چھوٹا موٹا ہے ہی نہیں، اللہ کا حکم کوئی چھوٹا نہیں ہے. اور جتنے اس گناہ کے اندر مدد کریں گے ایک دوسرے کی، وہ سارے کے سارے فارغ ہیں ایمان سے. بے شک کتنے قرآن پڑھ لیں، کتنے حج کر لیں، کتنے عمرے کر لیں، میرے بھائی کس کو دھوکہ دے رہا ہے انسان؟ یہ اعمال دھوکہ نہ دیں، ان سے کوئی فائدہ نہیں ہوا. اس سے اصل چیز دیکھیں جو دین اور شریعت آپ کو بتا دی ہے. ان الذین آمنوا واتقوا اللہ لعلکم تفلحون. سبحان اللہ. ایمان ہو اور ایمان کے ساتھ تقویٰ ہو، یہ دو چیزیں ہیں تو اللہ کہتا ہے یہ میرا ولی ہے، کامیاب ہو گیا. یہ نہیں اتنے ڈھیروں عمل لے کے ہیں، وہ 5 دے دیے عمل بہت دے دیے، یہ اتنے عمرے، اتنے حج، اتنے قرآن، کچھ کہا ہی نہیں کبھی اللہ تعالیٰ نے. آمن واتقوا اللہ، ایمان کے ساتھ تو تقویٰ رکھ اور میرے کہنے کے مطابق گناہوں سے بچ، میری نافرمانیوں سے بچ. سب تیرا وعدہ کرتا ہے کہ تجھے اور اب درجے میں جنت میں اٹھاؤں گا میں تجھے. وہ لوگ جو گناہ کرتے اور گناہ ہو گیا، جیسے ہی گناہ ہو گیا کہتے ہو استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ، تعالیٰ یہ بڑی غلطی ہو گئی میرے سے، ریگریٹ کر لیا، پچھتا لیا، شرمندہ ہو گئے، پانی ہو گئے. یار یہ کیوں مجھ سے آج نماز میں قرض ہو گئی، میں کل 2 الارم لگا کے سوں گا، یار میں پوری کوشش کروں گا، میں نے جانا ہے مسجد میں، یہ کیسے ہو گیا؟ اس کی سٹوری بالکل ڈیفرنٹ ہے. سبحان اللہ. اللہ کہتا ہے یہ وہ شخص ہے کہ گناہ کرنے کے بعد پچھتاتا ہے، شرمندہ ہوتا ہے، محنت کرتا ہے، بچتا ہے، سب کچھ کرتا ہے، اور پریکٹیکل اسٹیپ اٹھاتا ہے اس پر اپنے آپ کو بچانے کے لیے، میں اس سے بنوں، اس گناہ سے بچوں، پوری کوشش کرتا ہے کہ نہیں کروں گا، پھر سوچتا ہے کہتا ہے نہیں کروں گا، اس سچے میں چلتا ہے. اللہ کہتا ہے میں وعدہ کرتا ہوں کہ اس کو مرنے سے پہلے توبہ تقسیم کروں. اور ایمان کی دولت کا سازش ہے. سمجھ آ گئی بات؟ پسند آ رہی نہیں آ رہی؟ اس چھوٹے کو سمجھ آ رہی ہے، دیکھیں سب سے چھوٹا بیٹا کمپنی میں ہمارے، اس کو سمجھ آ گئی تو پھر بڈھوں کو تو سمجھ آنی چاہیے. نہیں ہے مشکل تو نہیں میری بات، کوئی آسان تھی نا، کتنے اچھے علاج آئے ہوں گے. کسی گناہ کو چھوٹا سمجھے فوراً. اب یہاں ایک نقطہ آپ کو بتا دوں پیارا، اب ہمیں ایک فیلڈ مل گیا، بڑا اچھا زبردست فیلڈ مل گیا کہ اب ہمیں ایمان کو بچانا ہے، اور ایمان کو بچانے کے ہم نے اپنی پوزیشن ڈیولپ کرنی ہے. وہ کون سی ہے؟ کہ ہم سے گناہ ہو جائیں تو چھپائیں نہ، بلکہ ہم شرمندہ ہوں. دیٹس ویری امپورٹنٹ نا. اس بیماری کو نکالنا ہے جڑ سے، اندر سے. یہ بہت بڑی بیماری ہے. کوئی آدمی ایسا بہت کم ملیں گے جو ایکسپٹ کر جائے اپنے گناہوں کو. ناجی نا میں نہیں کہتا، ناجی میں مجھے کیا کرنا ہے، بہت کم ملیں گے. اب ہمیں کیا اس کی مدد کیا کریں، ہم کیسے بدل جائیں کہ ہم شرمندہ ہو جائیں، جیسے گناہ پانی ہو جائیں، ایکسپٹ کر جائیں، اللہ کے آگے جھک جائیں، معافی مانگیں اللہ تعالیٰ سے. ایسے انسان ہم کیسے بنے؟ چلیں ایک حدیث سناتا ہوں عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ نے کیا وہ کام کر لیں آپ اس حدیث کی روح سے. ٹھیک ہے، اگر آپ اس حدیث کی روح سے وہ کام کر لیا، اللہ کی قسم یہ صرف سے پیدا ہو جائے گی. گناہ تو ہوتے ہیں انسان سے، لیکن وہ گناہ اگر بندہ نہیں ہوگا، وہ پچھتانے والا بندہ ہوگا، اس گناہ کو چھوڑنے والا بندہ ہوگا، اس پہ سٹرگل کرنے والا بندہ ہوگا. ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ، کون چھوٹی حدیث نہیں ہے، بخاری اور مسلم کی حدیث سنا رہا ہوں آپ.
روایت کی ہے بخاری اور مسلم اس حدیث کو. سناتے ہیں کہ اللہ کے نبی کے پاس ایک شخص تشریف لائے. سمپل یا مفہوم بتا رہا ہوں آپ کو حدیث کی. اللہ کے نبی کے پاس ایک شخص تشریف لائے. انہوں نے کیا سنا، میں کچھ عرض کرنا چاہتا ہوں. صحابی تھے، ہم بیٹھے تھے سارے. کتنا بتاؤ کہ جی اس آدمی کے بارے میں کیا آپ بتائیں گے، ہمیں اس کے بارے میں آپ کیا فرمائیں گے؟ کہ ایک آدمی ایسا ہے کہ وہ ایک شخص نیک انسان ہے، اللہ والا ہے، اللہ کا محبوب بندہ ہے، اللہ اس سے پیار کرتا ہے، وہ اللہ سے پیار کرتا ہے، نیک آدمی ہے، اس کا ہر ایکشن خوب قابل قبول ہے. تو ایک ایسا شخص ہے اور ایک شخص ایسی شخص سے محبت کرتا ہے. سبحان اللہ. کیا کرتا ہے؟ کیا کرتا ہے؟ محبت. بہت بڑی چیز ہے محبت کرنا. یاد رکھنا، محبت اتنی بڑی چیز ہے کہ کی نہیں جاتی، ہو جاتی ہے. عاشق سے پوچھو، کسی سے، کسی عاشق سے پوچھو کہ کیوں یار تو گلی میں کھڑا تھا، کہ جی کیا کریں، مجبوری ہو گئی، اب کیا کریں. مجنون سے پوچھتے ہیں نا. یہ تو مجازی عشق ہے. تو عشق جو ہے یہ بھی کیا نہیں جا سکتا، ہو جاتا ہے. اس کے لیے بھی اللہ کے نبی نے فرمایا، اس کے لیے بھی اللہ سے مدد مانگو. اگر کسی سے عشق کرنا چاہتے ہو تو اس کے لیے بھی دعا کرو، اللہ اس لوگوں کا حب کا حب یحبک. اللہ مجھے ایسے انسان کی محبت عطا فرما جو تجھ سے محبت کرتا. فضول محبت کرتا پھرتا ہوں لوگوں سے، کوئی ایسا پیارا بندہ دے جو تجھ سے محبت کرتا ہے، میں عاشق ہو جاؤں اس کو، مجھے آرام ہی نہیں اس کو دیکھے بغیر. اللہ کے نہیں بتا رہے ہیں، حدیث. تو حدیث چلتی ہے. وہ شخص پوچھتا ہے مجھے اس انسان سے محبت ہو گئی ہے، لیکن آدمی بڑا اونچا ہے، وہ میں عشق کرتا ہوں اس سے. عشق ایسا ہے کہ دیکھتا ہوں تو خوش ہو جاتا ہوں، پیار بہت آتا ہے مجھے اس کی صحبت میں بڑا مزہ آتا ہے. محبت تو بڑی چیز ہے نا. بس دل کرتا ہے او ہے تو میں تقدار رہا ہوں، سبحان اللہ، کہ چہرہ اس کو اور میں دیکھتا رہوں اس کو، الحمدللہ، اس سے باتیں کروں، اس کے پاس بیٹھے ہوں، اس کی ٹانگیں دباؤں. محبت ہو گئی مجھے اس سے. محبت سب کچھ کرا دیتی ہے آدمی کو، حدیں ختم ہو جاتی ہیں محبت کے اندر. تو اللہ کے نبی سنی بات ساری، صحابہ بھی سن رہے تھے. محبت تو مجھے ہو گیا اس شخص کو، لیکن مصیبت یہ ہے کہ وہ بڑا آدمی ہے، نہ میں جیسے عمل کر سکتا ہوں نہ اعمال کر سکتا ہوں. اس کے تو اعمال بڑے اونچے ہیں، وہ تو محبوب رب ہے، میں صرف عاشق کرنے والا ہوں. تو حضور یہ بتائیں کہ اس آدمی کا کیا حال ہوگا بیچارے کا. وہ تو چلا گیا، مر گیا، عالم درجوں میں جائے گا، اونچے مقامات پہ ہوگا، میں غریب مسکین آدمی ہوں، میرا عشق کہاں گیا. سبحان اللہ. علاج آ رہا ہے، دولت ایمان کے علاج آ رہا ہے. سمجھا رہے آپ کو کیا آ رہا ہے؟ کہ جو انسان آپ کے اندر یہ صفت پیدا کرنا چاہتا ہے کہ میں بھی ایسا انسان بن جاؤں کہ گناہ ہو تو میں توبہ کروں. کیسے ہوگا؟ کوئی بتا رہا ہے. تو یار میں کیا کروں پھر ایسی شخص سے مجھے محبت ہو جائے اور وہ اونچے درجے کا تو میں نیچے درجے کا، تو ہمارے ساتھ کیا ہوگا؟ اللہ کے نبی نے اعلان فرمایا، بخاری مسلم کی حدیث ہے، کہ اس کا حشر اسی کے ساتھ ہوگا جس سے وہ محبت کرتا ہے. پتا چلا کہ اگر کسی ایسے شخص کے ساتھ انسان بیٹھنا شروع ہو جائے گا تو اس کے اندر وہ صفت پیدا ہو جائے گی جو اس انسان کے اندر صفات موجود ہیں کہ گناہ ہو جاتے تو توبہ کرتا رہتا ہے، اللہ سے معافی مانگتا ہے، تو وہ بھی ویسے ہی بن جائے گا. علاج آ گیا. اگر ہم واقعی وہ انسان بننا چاہتے ہیں کہ ہمارے ایمان دا خارج نہ ہو اور ہم اپنے گناہوں کے بعد شرمندہ ہوں، تو کیا علاج ہے اس کا؟ کہ کسی ایسے انسان سے محبت کر لو جو اللہ کا محبوب ہے، اس میں یہ صفت موجود ہے. تو جب آپ اس سے محبت کریں گے الحمدللہ آپ بھی اسی درجے پہ پہنچ جائیں گے. واقف دانا الحمدللہ رب العالمین. انشاءاللہ عشاء کے بعد پھر ملاقات ہوگی آپ سے ذکر کے اندر انشاءاللہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. صلی اللہ سلیم شفیع طہ یاسین حبیب اللہم صلی علی سیدنا
نبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذرياته وآل بيته كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد وسلم تسليما دائما أبدا كثيرا 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 اللهم اغفر لنا ذنوبنا وظلمنا وهزلنا وجدنا وخطأنا وعمدنا كل ذلك عندنا اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الحشر وقنا عذاب الميزان وادخلنا جنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك اللهم اهدنا الصراط المستقيم اللهم اهدنا الصراط المستقيم اللهم اهدنا الصراط المستقيم يا قاضي الحاجات اقض حاجاتنا يا دافع البليات ادفع بلياتنا يا شافي الأمراض اشفى مرادنا اللهم عافنا في بدني اللهم عافنا في سمعي اللهم عافنا في بصري لا إله إلا أنت ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة عين واجعلنا للمتقين إماما اللهم رب ارحمهما كما ربياني صغيرا اللهم اغفر لنا ولوالدينا وأسرائنا ومشايخنا وجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.